سبق الفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وقال أمير المؤمنين أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسف على شيء منها زوي عنكما وقولا للحق وعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. صلوات پر ہر مرحوم کو چاہیے کہ وہ اپنا وصیت نامہ لکھ کر جائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرحوم تو لکھ نہیں سکتا، تو لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ وصیت نامہ تیار رکھے اور ہر رات اس میں کچھ ترمیم کرتے رہے. یہ زندہ لوگوں کی ضرورت ہے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اوصیکما بتقوی اللہ، کہ تقوی الہی. اب اس میں کتنی گفتگو ہو سکتی ہے کہ سب سے یہ وصیت کوئی کرتا ہے کوئی باپ. ہم جو وصیتیں کرتے ہیں سیدھا دنیا کی باتوں پر وصیت شروع ہو جاتی ہے. وصیت اپنے بچوں کو جو ہے ایسے باندھ کے جائیں وصیت کو کہ بچے جو ہے جب بھی اگر باپ کو یاد کریں ان کی وصیتوں کو یاد رکھیں اور اپنے باپ کا جب بھی ذکر کریں ان کے جو ہے وصیت ناموں کو پڑھیں کہ ہمارے باپ ہم سے کیا چاہتے تھے. اگر انہوں نے ایسی وصیت کی ہے تو پھر ایسے بچے پیدا ہوں گے جو اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے. ان کی وصیتوں مرنے کے بعد بھی ماں باپ سے رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے نا. تو جو زندہ ہیں ان کے لیے تو وہ تمام چیزیں ویسی ہی ہیں. جو لوگ چلے گئے ان کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو جو ہے وہ تمام چیزوں کی رعایت کرنا ہے. بہرحال امیر المومنین فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی. وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، دیکھو دنیا کے پیچھے نہ جانا اگرچہ کہ دنیا تمہارا پیچھا ہی کیوں نہ کرے. روایت میں ہے کہ سیأتی زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا کو چاہنے لگیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، اور آخرت کو فراموش کر جائیں گے. وسیأتی زمان، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ یحبون النساء وینسون الحور، کہ لوگ جو ہے ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتوں کو پسند کریں گے اور حوروں کو فراموش کر دیں گے. وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسُونَ الْقُبُورَ، ایسا دور آئے گا کہ جہاں لوگ قصروں سے محبت کریں گے، اپنے ولا سے، اپنے مکانات سے، حویلیوں سے، اپنے جو ہے مکانوں سے محبت کریں گے، اپنے بڑے بڑے محل سے محبت کریں گے اور قبور کو فراموش کر دیں گے. یعنی قبر کی تعمیر نہیں کر رہا ہے، جہاں جانا ہے وہاں کی تعمیر نہیں ہے، جہاں جو ہے رہنا نہیں ہے وہاں کی تعمیر کرنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رہنے کے لیے نہیں مکان بنا رہے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، اپنے خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، اپنی آرزوؤں کو پورا کر رہے ہیں. یہ جو بچپنے سے ہمارے آرزو تھی مکان بنانے کی، ہم اس وقت بنا رہے ہیں جب ہم کو جانے کا وقت آ گیا. امیر المومنین فرماتے ہیں تم تجدید کر رہے ہو، تم
تم دنیا کو جو ہے نو بنو تازہ کر رہے ہو، تم دنیا کی تعمیر کر رہے ہو، اور دنیا تمہیں جو ہے کھوسٹ کر رہی ہے، فرسودہ کر رہی ہے نا، وہ تمہیں کھوکھلا کر رہی ہے، تم اسے مضبوط کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ سیاتی زمان، ایسا زمانہ آئے گا کہ یحبون القصور وینسون القبور، اسی طرح وینسون المال، یحبون المال، لوگ جو ہے مال سے جو ہے محبت کرنے لگیں گے، اور جو ہے اعمال کو بھول جائیں گے، عمل نہیں کریں گے بلکہ جو ہے مال جمع کریں گے۔ اس طرح سے جو ہے دنیا گزر جانے والی چیز ہے اور آخرت رہنے والی چیز ہے، اور یہ بات جو ہے ہر انسان کو اس کا یقین ہے کہ اس کو یہاں رہنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام کر رہا ہے جو یہاں رہنے والے کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے پیچھے نہ جانا، وَإِن بَغَتْكُمَا وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ذُوِيَانْكُمَا، اور دنیا کی کوئی چیز تم سے ضائع ہو جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا۔ ان لوگوں کی پریشانیاں کیا ہیں؟ ساری پریشانیاں یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے مال چھوٹ رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے جو ہے فلاں چیز جا رہی ہے، تو یہ دنیا جو حرکت میں ہے اس کا کام ہی جو ہے فنا کرنا ہے۔ ہر تازہ چیز جو آ رہی وجود میں آ رہی ہے اس کو ایک دن جو ہے زوال پذیر ہونا ہی ہے۔ کوئی جو ہے درخت تازہ، جتنی درخت تازہ ہے وہ ایک دن مرجھا جانے والی، ان کے اوپر جو پھل لگے ہیں وہ ان سے توڑ لیے جائیں گے، جو ہرے پتے ہیں وہ مرجھا جائیں گے، اور ایک دن جو ہے درختوں کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے نئے پودے نکلیں گے اور نئے جو ہے کھیتیاں آباد ہوں گی۔ اس طرح سلسلہ جو ہے مسلسل جاری ہے۔ تو پھر انسان بھی جو ہے یہاں باقی نہیں رہنے والا ہے، انسان جو ہے روبہ زوال ہے، روبہ فنا ہے، ہر دن جو ہے اس کے لیے وہ موت سے قریب ہو رہا ہے۔ خوشی منا رہا ہے کہ ہم دنیا میں اتنا عرصہ جی گئے، اس کی سالگرہ منا رہا ہے، لیکن اس بات کا ہے کہ جو ہے ہم آخرت سے جو ہے قریب ہو رہے ہیں، ہے نا۔ تو اس کے اوپر آخرت سے قریب ہونے کا جب تصور کریں گے تو اس کو افسوس ہوگا۔ تو جو ہے وہ لوگ خوش ہوں گے جو آخرت کو آباد کر رہے ہیں، لیکن جو آخرت کو برباد کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے ہمیشہ پریشانی میں رہیں گے۔ لہذا اب پریشانی جب ان کی زندگی کا جز بن گیا اور یہاں کی دنیا کی چیزیں ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، تو وہ جب جیسے جیسے ضائع ہوں گے وہ افسوس کرتا رہے گا۔ تو امیر المومنین فرما رہے ہیں تم دنیا کی کسی چیز پر اس لیے افسوس مت کرو کہ یہ جانے والی ہے، جو جانے والی ہے وہ جا رہی ہے، جو رہنے والی ہے وہ رہے گی، جو جانے والی ہے وہ جائے گی۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ وَلَا تَعْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ذُوِيَانْكُمَا وَقُولَ لِلْحَقِّ، لہذا تم جو کچھ کہنا وہ حق کہنا۔ وَقُولَ لِلْحَقِّ وَعَمَلَ لِلْأَجْرِ، اور جو کچھ بھی عمل انجام دینا وہ اجر و ثواب کے لیے انجام دینا، کہ اجر و ثواب جو ہے وہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ اس کے اثرات جو ہے نا، نیک چیز کے اثرات یہاں بھی ظاہر ہوتے ہیں، وہاں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر انسان کی دید کی کمزور ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پر اسے وہ دیکھ نہیں پاتا ہے، وہاں وہ دیکھ پائے گا کیونکہ وہ وہاں واضح ہو جائیں گی۔ اگر یہاں کسی کی برزخی آنکھیں کھل جائیں تو وہ یہیں پر دیکھ سکتا ہے، اپنا اجر و ثواب کو یہیں دیکھ سکتا ہے، اپنی جنت جو وہ بنا رہا ہے وہ یہیں دیکھ سکتا ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور خوش رہنے والے خوش رہتے ہیں۔ اس لیے مومن دائماً خوش رہتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ اپنی نیکیوں کو اپنے اطراف دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کہ نیک انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ العارف حش بش بسام، عارف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کوئی چیز جو ضائع ہو رہی ہے، افسوس اس کی زندگی میں اس لیے نہیں ہے کہ کچھ جو چیز جا رہی ہے وہ جانے والی تھی، اور جو چیز جانے والی نہیں ہے وہ جائے گی نہیں۔ جیسے انسان کی معرفت ہے،
وہ جائے گی نہیں، بلکہ جو ہے روز بروز اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ انسان کے اخلاق ہیں وہ جائیں گے نہیں، بلکہ دن بدن اخلاق اس میں جو ہے اس کے سدھار پیدا ہوتا رہے گا۔ تو یہ انسان کو افسوس نہیں کرنا ہے کہ دنیا کو اگر انسان سمجھ جائے، سمجھنے کے لیے 1 گھنٹہ کافی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ 70 سال کی زندگی پر 1 گھنٹہ بھاری ہے۔ التفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹے کی فکری عبادت 70 سال کی جسمانی جو ہے وہ دوڑ دھوپ پر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ انسان 1 گھنٹے میں اگر دنیا کو سمجھ جائے، طور طریقوں کو سمجھ جائے، تو زندگی راحت ہو جائے، پھر اس کو کسی چیز پر جو ہے افسوس نہیں رہے گا۔ لیکن جیسے ہی جو ہے وہ دنیا کو سمجھنے میں غلطی کرے گا، پوری زندگی جو ہے اس کی عذاب بن جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عزت و فضیلت، شان و شوکت، عزت و احترام قرآن مجید، فرقان حمید، قصید امیر المومنین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیقات عطا ہونے کے لیے، تعلیمات معصومین پہ عمل کرنے کی توفیقات عطا ہونے کے لیے تہہ دل سے بلند تر صلوات محمد اولی محمد۔ اور ایک، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ الگ الگ موضوعات کی جو ہے وہ ایک جگہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن اس خطبے کے طفیل سے، امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں ہم وہ ساری باتیں جو ایک جگہ بیان ہونا جس کا مشکل ہوتا ہے، وہ امیر المومنین اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھو۔ اسی لیے مشکل کشا کہتے ہیں کہ انسان کی مشکلوں کو وہ حل کرتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، وَلِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ ایک ایسے کمانڈر کو قتل کیا گیا اور اس کو شہید کیا گیا کہ جو خدمت گزار تھا۔ اپنے وطن سے دور لوگ جو ہیں کمانے کے لیے جاتے ہیں، گمانے کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ یہ وہ فوجی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وطن سے دور جا کر خدمت خلق کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اصولوں کے تحفظ کے لیے، حق کے تحفظ کے لیے، اور جو ہے دنیا پر ہونے والے مظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف، بے عدالتی کے خلاف، اور مظلوم لوگوں کے اوپر جو بے تحاشا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، کیا آپ جو ہے کوئی طریقے سے اس ظلم کی تائید کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ظلم جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے دنیا میں؟ جب آپ اس ظلم کی تائید نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ظالم کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ظالم سے ہمیشہ دشمنی کرتے رہنا، بولے ظالم خصمہ، چاہے کوئی، اس میں مذہب نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ خاص اس جملے کو میں بیان کرنے کے لیے جو ہے یہ مقدمہ باندھا، اور یہ اس وصیت نامے کا انتخاب اسی جملے کے لیے کیا کہ اس میں حضرت نے اس میں یہ نہیں کہا کہ ظالم کون ہو، اگر ظالم اسرائیل ہو، کیونکہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر ظلم جو ہے مثال کے طور کے اوپر ان پر اگر ہو رہا ہے تو وہ ظلم ہے، اگر وہ کر رہے ہیں تو ظلم نہیں ہے۔ ظلم وہ ہے جو ان پر کیا جائے، وہ ظلم نہیں ہے جو وہ کریں۔ کون ٹیررسٹ ہے دنیا میں؟ جو ان کے اوپر جو ہے ٹیررزم کرے، جو ان کے گھر میں گھسے، وہ ٹیررسٹ ہے۔ اگر وہ کسی کے گھر میں گھسے تو وہ ٹیررزم ہے۔ یعنی دنیا کو وہ اپنے حساب سے چلانا چاہ رہے ہیں۔
ہم کسی کو مارے تو وہ ظلم نہیں ہے، کوئی ہم کو مارے تو ظلم ہے، اگر وہ دفاع میں بھی مارے تو بھی ظلم ہے۔ یہ ہے دنیا کا بنایا ہوا قانون۔ جبکہ امیر المومنین جو بات پیش کر رہے ہیں اس میں کہیں یہ قید نہیں ہے کہ کون ظالم ہو۔ ظالم اگر جو ہے ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، ظالم اگر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ظالم ہو، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ظالم میں خصمہ ہے، نہ ہے کہ جو ہے ظالم اگر فلاں ہو، قید و شرط نہیں ہے، یعنی ظالم سے نفرت کرنے میں کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ فلاں شخص اگر ظالم ہو، مثال کے طور پر یزید اگر ظالم ہو تو مخالفت کرو، اگر جو ہے معاویہ کا بیٹا ظلم کرے تو ظلم ہے، اور اگر جو ہے خدا نہ کرے کسی مومن کا بیٹا ظلم کرے تو وہ ظلم نہیں ہے۔ ایسا ہے؟ نعوذ باللہ ایسا ہے کہ امام حسین کے بیٹے ظلم کر سکتے ہیں، یزید نہیں ظلم کر سکتا، علی کے بیٹے ظلم کر سکتے ہیں، معاویہ کا بیٹا ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا ہے کہیں قانون میں لکھا ہوا؟ خود امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ چاہے کوئی ہو، چاہے ہماری نسل سے کوئی آئے اور وہ ظلم کرے تو تم اس سے بھی نفرت کرنا، قید کہیں نہیں ہے، شرط کہیں نہیں ہے کہ اگر ہمارے خاندان کا اگر کوئی فرد ظلم کرتا ہے کسی پر تو وہ ظلم شمار نہ کرو۔ جس طرح سے جو ہے آج سرکار ظلم کرتی ہے، بادشاہ ظلم کرتے ہیں، حاکم ظلم کرتا ہے، اور جو ہے قابض حکومتیں، حکمراں ظلم کرتے ہیں کسی پر تو اس کو ظلم نہیں مانا جاتا ہے۔ سرکار کو دہشت گرد کوئی نہیں کہتا ہے۔ آج کوئی اسرائیل کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ دہشت نہیں، یعنی وہ کرے تو دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ غلط اصولوں پر دنیا کو چلایا جا رہا ہے، اور ہماری شرعی ذمہ داری، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا عقیدہ کیا کہتا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہم کس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو حقیقی بات ہے وہ یہی ہے کہ ظالم سے نفرت کرو۔ ہر انسان کی فطرت اسی کی گواہی دے گی، اور جو اس کو مانے وہی در حقیقت مسلمان ہے۔ اپنا نام مسلمان رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس نظریے کو جو تسلیم کرے وہ مسلمان۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آج افریقہ کے کتنے ممالک ایسے ہیں جو حق کو پسند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ظالم جو کوئی ہو۔ آج جو ہے ہم لوگ مظلوم کا مذہب پوچھ رہے ہیں کہ کس مذہب کے ہیں یہ۔ جب ہم سے کہا جاتا ہے فلسطین کی تائید کرو تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کیا وہ ہمارے مذہب کے ہیں؟ شیعہ پوچھتے ہیں شیعہ ہے، سنی پوچھتے ہیں سنی ہے، وہابی پوچھتا ہے وہابی ہے۔ جبکہ یہ بات بھی ڈکلیئر کر دیا جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے مثال کے طور کے اوپر سب خوارج ہیں، یہ غلط ہے، یہ الزام ہے، تہمت ہے۔ کوئی فلسطینی جو ہے وہ خارجی نہیں ہے، یعنی کوئی امیر المومنین کو نعوذ باللہ جو ہے سب و شتم نہیں کرتا ہے، گالی نہیں دیتا ہے، اور سب کے سب محبان اہل بیت ہیں، سب کے سب جو ہے یہاں تک کہ اسقلان جو ہے وہاں پر راس الحسین ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو، اور وہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ فلسطینی جو ہے وہ محبان اہل بیت ہیں اور علی و زہرا و فاطمہ کا نام لیتے ہیں۔ تو لہذا یہ اچھا، اس سے ہٹ کر انسان تو ہے، محب اہل بیت اگر نہ ہو، انسان تو ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر مسلمان نہ ہو، فرض کریے کافر ہو، خدا کا انکار کرنے والا ہو، اور اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، تو ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ دیکھیں سارے لوگ آرام سے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، شادیاں ہو رہے ہیں، اور جو ہے آپ لوگوں کی خوشیاں اپنی جگہ پر ہے، دعوتیں اپنی جگہ پر ہے، کبھی جو ہے دسترخوان پر بیٹھ کر ہم فلسطینیوں کو یاد نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھیے ایک سمبل ہے، فلسطین جو ہے ایک نشانی ہے مظالم کی۔ دنیا میں ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان پر مسلسل کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس لمحے میں ان کو ذہنی تکلیفیں نہ دی جائیں۔
ذہنی اذیتیں نہ دی جائیں، ان کے پیاسوں کے سامنے سے پانی بہایا جاتا ہے، ان کے بھوکوں کے سامنے جو ہے نا کھانے کھائے جاتے ہیں، ان کی سامنے جو ہے اپنی روشنیاں دکھاتے ہیں ان کو اندھیرا کر کے، کہتے ہیں کہ جو ہے تم اندھیرے میں ہو، ہم اجالے میں ہیں، تم رو رہے ہو، ہم ہنس رہے ہیں، تم کو مارا جا رہا ہے اور ہم مار رہے ہیں، تو لوگ مار کے خوش ہوتے ہیں، اور وہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ ہم نے اتنے بچوں کو جو ہے شہید کر دیا، اتنے ہزاروں لوگوں کو ہم نے قتل کر دیا۔ اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن کیا خود اسرائیل میں یہ جو ہے احتجاج ہو رہا ہے کہ کیوں جو ہے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم سے نہیں لیا جائے گا۔ بہرحال یہ جو ابھی جو کمانڈر شہید ہوا ہے، یہ جو ہے اپنے وطن سے دور کس لیے گیا؟ لوگ وطن سے دور کیوں جاتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں بھائی فلسطین میں فلاں جگہ پر ہم جا رہے ہیں تو کتنی تنخواہ ملے گی؟ لوگ تنخواہ کے لیے جاتے ہیں، لوگ جو ہے اپنی روٹی روزی کے لیے جاتے ہیں، کوئی سب جینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن کوئی ہے ایسا مسلمان کہ جو مرنے کے لیے جائے؟ سیریا وہ ملک ہے جہاں آدمی جو ہے سوتا ہے تو اٹھنے کی جو ہے اس کو جو ہے یقین نہیں ہوتا ہے۔ پورا ملک اس وقت جو ہے اسرائیلی حملوں کی زد میں ہے، پورا ملک جو ہے اس وقت جو ہے وہاں مسلسل جو ہے وہاں جو ہے اڈا بنایا ہے امریکہ نے، تاکہ یہاں مسلسل جنگ ہوتی رہے، مسلسل حالات خراب ہوتے رہیں۔ تو وہ شہر ہے جہاں امن و سکون نہیں ہے۔ آپ کو کتنے ایسے ممالک ہیں جن کو امن و امان کی قدر نہیں ہے؟ ایک ایسی دولت ہے امن اور شانتی کہ جس سے لوگ واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ایسے ممالک میں بھی خوش نہیں ہوتے، اور ایسے ممالک میں بھی پریشان رہتے ہیں جہاں امن و امان ہے۔ تو پھر وہاں کیا ہوگا کہ جہاں سب کچھ ہوتے ہوئے امن و امان نہ ہو، جہاں اولاد ہو، مال ہو، دولت ہو، لیکن امن و امان نہ ہو، کسی چیز کے بقا کی جو ہے امید نہ ہو، کہ نہ بچے سالم رہ سکتے ہیں کل کے دن، نہ ہمارا گھر سالم رہ سکتا ہے، نہ ہماری زندگیاں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے سوچنے کی بات ہے، اور وہ لوگ جو ہے اپنا گھر بار، اولاد، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں صرف حق کی حفاظت کے لیے۔ اگر ایسے مجاہدین نہ ہو، ایسے لوگ نہ ہو، اور ایسا نظریہ نہ ہو، تو آپ بتائیے حفاظت کیسے ہوگی؟ اور جو ہمارے دوسرے جو مرحوم ہیں وہ بھی جو ہے فوج میں تھے، اور یہ جو فوج میں لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ جو ہے یہ جو فوجی ہے ان کو تنخواہ ملتی ہے، نہیں، یہ فوجی کبھی تنخواہ کے لیے کام نہیں، اس لیے کہ جان سے بڑھ کے کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، کوئی تنخواہ جان سے بڑھ کے نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو نظریے ہوتے ہیں نا لوگوں کے، وہ نظریے لوگوں کو جو ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنے اہل وطن کی حفاظت کریں گے، اپنے ملک کا دفاع کریں گے، اپنے ہم شہریوں کا دفاع کریں گے، اپنے ہم وطن کا دفاع کریں گے، اپنے ساتھیوں کا دفاع۔ اگر کہیں پر جو ہے یہی وجہ ہے کہ کتنے فوجی بھاگ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں سامنے والوں پر، جبکہ ہم کو بلایا کس لیے گیا تھا؟ تاکہ اگر ہم پر ظلم ہو تو ہم اس کا دفاع کریں، اس لیے لوگ فوج میں شرکت کرتے ہیں۔ فوجی جو ہے ایک مقدس نظریے کے تحت جاتا ہے، اسی لیے جو ہے ہر ملک میں جو ہے اسے شہید کا لقب دیا جاتا ہے، شہید کا لقب دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک پر تجاوز کر رہا ہے کوئی جو ہے حملہ کر رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا ملک جو ہے کسی پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور ہم کو استعمال کر رہا ہے، تو وہ لوگ جو ہے جو اچھے فوجی ہوتے ہیں وہ پھر نہیں ٹکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اور اگر جو ہے وہ لوگ، کیونکہ ان کی فطرت تو قبول نہیں کرتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو ہے یہ ظالم حکومت اسرائیل کی ان سے فوجیوں سے، ان کے اپنے فوجیوں سے کہہ رہی ہے کہ تم ظلم کرو، تو انسان ہے، اس کا دل نہیں چاہتا ہے، مجبوراً جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اور کتنے لوگ بھاگ جا رہے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم بچوں کے اوپر جو ہم ہاسپٹل پہ جو ہے وہ، اور جو لوگ
بمباری کر رہے ہیں ہاسپٹل پر اور وہاں پر بم گرا رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں. وہ لوگ جو ہے ہم نے یعنی یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہم کہہ چکے تھے کہ یہ لوگ جو ہے پاگل ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر بھی ایک جنگ چلتی ہے. ساری جنگیں باہر نہیں ہوتی ہیں، انسان کے اندر بھی دل و دماغ کی جنگ چلتی ہے. انسان کی فطرت جو ہے جنگ لڑتی ہے. انسان کی عقل کہتی ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن مفادات کہتے ہیں کہ ظلم نہیں کرو گے تو جیو گے کیسے؟ کھانا کیسے ملے گا؟ تنخواہ کیسے ملے گی؟ یہ مفادات جو ہے عقل اور مفادات کی جنگ ہوتی ہے، خواہشات کی جنگ ہوتی. عقل جنگ لڑتی ہے خواہشات سے، اور یہ خواہشات کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنی ہی عقل کے نظریات کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور اس کو عقل کو جو ہے اسیر کر لیتے ہیں، عقل کو قیدی بنا لیتے ہیں اور خواہشات آزاد ہو جاتی ہیں. جب خواہشات آزاد ہو جاتی ہیں تو ظلم ہونے لگتا ہے. تو لہٰذا وَلِلظَّالِمِ خَصْمًا، ظالم سے دشمنی کرنا، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، مظلوم کی مدد کرنا. اور امیر المومنین نے فرمایا ایک بات جو بانی مجلس کی خواہش تھی کہ یہ بات پڑھی جائے، کیونکہ جو مرحوم صغیر حسین زیدی صاحب ہیں جن کے فرزندان یہاں آئے ہیں، اور یہ لوگ کی جو ہے خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے صبح اٹھنے والے ہیں. سحر خیزان کی کے اوپر جو ہے اللہ نے سلام بھیجا ہے سحر خیزان کو، اور صبح اٹھنے والوں کی جو ہے بڑی تعریفیں کی گئی ہیں کہ صبح اٹھنا خود جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنا ہے. یعنی صبح میں سانس لینا خود جو ہے اللہ کی تسبیح ہے، کیونکہ خداوند عالم، خداوند جو بھی آپ جو ہے اللہ کی خاطر اگر آپ جو ہے صرف ہوشیار ہیں، جاگ رہے ہیں، تو بھی یہ عبادت ہے. حکم خدا کے اوپر آپ جو ہے سحر میں، کیونکہ نوم اللعنہ کہا گیا ہے، وہ نیند جس پر لعنت بھیجی ہے معصومین نے جس پر لعنت بھیجی ہے، وہ نیند ہے طلوع صبح سے طلوع آفتاب تک. طلوع صبح سے طلوع آفتاب تک یعنی صبح صادق سے جب اذان ہوتی ہے، یعنی فجر سے طلوع آفتاب تک، اس درمیان میں سونے پر لعنت بھیجی گئی ہے. تو سحر خیزی کو جو ہے اور اس سحر کی عبادت کو بہت اہمیت دی گئی ہے. بہرحال امیر المومنین فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں حسن و حسین، اور جہاں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب سے میری یہ وصیت ہے. اوصیکما یعنی امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں، اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک یہ میری بات پہنچے ان سب پر یہ میرا فریضہ ہے، اور تمہارا فریضہ ہے کہ پہنچاؤ، اور ان کا فریضہ ہے کہ وہ جو بات ان تک پہنچ گئی ہے اس پر وہ عمل کریں، اگر امیر المومنین سے آپ کو محبت ہے. کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ فرماتے ہیں کہ اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم، ہم اپنے امور کو منظم کریں. سب کے پاس وہی وقت ہے، وہی زندگی، جو ہم کو جو زندگی ملی وہی مراجع کرام کو بھی ملتی ہے. اتنی ہی زندگی جو ہے، جتنی زندگی جو ہے مثال کے طور پر فرعون کو ملی، جتنا وقت فرعون کو ملا دنیا میں، اتنا ہی وقت جناب موسیٰ کو بھی دیا گیا. اسی دنیا میں جو ہے، اسی دنیا میں فرائنہ کو بھی اتنا ہی وقت دیا گیا، وہ بھی 50 60 سال 70 سال زندہ رہتے ہیں، اور جو انبیاء کرام ہیں وہ بھی یہی 50 60 70 سال زندہ رہتے ہیں. لیکن وہ انبیاء اپنی زندگی میں جو ہے کس طرح سے جو ہے اس وقت کو استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت کو استعمال کر کے نبی بنتے ہیں، رسول بنتے ہیں، اولو العزم بنتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بنتے ہیں، عابد بنتے ہیں، اسی دنیا میں زاہد بنتے ہیں، سخی بنتے ہیں، شجاع بنتے ہیں، امین بنتے ہیں، امانت دار بنتے ہیں. اتنے صفات جو ہے ایک انسان اس زمین کے اوپر رہ کے حاصل کر سکتا ہے. بڑا بن سکتا ہے انسان. بڑا کیسے بنتا ہے؟ یعنی سخی بن سکتا ہے، امانت دار بن سکتا ہے، دیانت دار بن سکتا ہے. اس تمام صفات کو جو ہے انسان اس
مختصر سے عرصے میں حاصل کر. جس طرح سے لوگ اس دنیا میں ظلم کر کے فرعون بنتے ہیں، شداد بنتے ہیں، نمرود بنتے ہیں، ہے نا، یزید بنتے ہیں، یہی اتنا ہی وقت ان کو بھی ملتا ہے، اتنا ہی وقت نیک لوگوں کو، اتنا ہی وقت برے لوگوں کو ملتا ہے. لیکن جو ہے برے لوگ اپنے وقت کو استعمال کرتے ہیں برائی کے لیے، اور نیک لوگ اسی وقت کو استعمال کرتے ہیں اچھے کاموں کے لیے. انسان جو ہے صبح اٹھے تو نیکیاں کمائے، یہ اس تصور کرے کہ صبح سے شام تک ہمیں کمانا ہے. کیا کمانا ہے؟ ہمدردیاں کمانا ہے. ہمیں کیا کمانا ہے؟ ہمیں جو ہے ہمیں اسی وقت میں جو ہے اسی وقت کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں انسانی صفات کو اکتساب کرنا ہے، انسانی صفات کو حاصل کرنا ہے. ہمیں اللہ کا مقرب بننا ہے، ہمیں یہ کمالات حاصل کرنا ہے. اور ہماری تمنا کیا ہونا چاہیے، ہماری آرزو کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے، تاکہ وہ ضائع نہ ہو. وہ عمل ہماری دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے. کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے وقت کو ضائع کرنا چاہے، اپنی عمر کو ضائع کرنا چاہے؟ نظم امرکم والصلاح ذات بینکم. تو یہ نظم امر جو ہے، یعنی وقت پر اٹھنا، وقت پر سونا، یہ ہماری زندگیوں میں یہ جو مشکلات ہیں ہماری، اسی نظم کی کمی کی وجہ سے. یعنی ہم جو ضائع ہو گئے، ہم لوگ جو برباد ہو گئے، اسی نظم کی وجہ سے، نظم نہیں ہونے کی وجہ سے. ہماری زندگی میں نظم نہیں ہے، ہماری زندگی میں اسراف ہے. ہمارے پاس جو ہے ہم وقت کا اسراف کر رہے ہیں. جو وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ وقت کو ہم جو ہے ضائع کر رہے ہیں، یعنی سو کے ضائع کر رہے ہیں. تو اسراف نہیں کر رہے ہیں آپ، یعنی وقت کو، یعنی جو ہے آپ ہیرے جواہرات کو جو ہے آپ ضائع کر رہے ہیں، روند رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ قیمتی چیزوں کو جو ہے آپ پھینک رہے ہیں، آپ اناج پھینک رہے ہیں، چاول پھینک رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے ہیرے جواہرات پھینک رہے ہیں، تو کہیں ضائع کر رہے ہیں، آپ اسراف کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. تو سب سے گولڈن وقت جو ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، وہ صبح کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کو آپ ضائع کر رہے ہیں. وہ وقت پڑھنے کا ہے، عبادت کا ہے، وہ وقت جو ہے سوچنے کا ہے، سمجھنے کا ہے. یہ وقت جو ہے سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی وقت ہے تو وہ صبح کا وقت. جتنے لوگ، کوئی انسان دنیا میں، چاہے وہ دنیا کمائے یا آخرت کمائے، بغیر سحر خیزی کے نہ اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی. اگر دنیا چاہیے تو صبح اٹھنا ہے، آخرت چاہیے تو صبح اٹھنا ہے. دنیا میں کوئی بڑا کھلاڑی آپ بتائیے جو صبح نہ اٹھتا ہو. دنیا میں کوئی بڑا جو ہے نا سیاستداں بتائیے جو صبح نہ اٹھتا ہو. دنیا میں کوئی ایسا جو ہے اداکار بتائیے جو صبح نہ اٹھتا ہو. کوئی ایسا ہے ہی نہیں. کوئی دانشور ایسا نہیں ہے. کوئی جو ہے، اقبال کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا. نہ دنیا ہاتھ آتی ہے نہ آخرت. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کہ لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر گاہی. یعنی وہ برفیلی فضا میں، اس ٹھنڈک میں، لوگ کہتے ہیں صبح ٹھنڈک، یہاں کی ٹھنڈک کو کہتے ہیں ٹھنڈک ہے، اور جو ہے لندن کی سردی کو اور اس زمانے کی سردی کو کیا کہیں گے. تو لہذا یہ جو وقت ہے، اچھا ہم جو رات میں جو لوگ جاگ رہے ہیں وہ اسراف کر رہے ہیں نا. یعنی اللہ نے جو ہے یہ جو روشنی، صبح سورج جو طلوع ہوا ہے، یہ لائٹ جل رہی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لائٹ کو بند کرو، اسراف ہو رہا ہے. تو یہ جو روشنی کا ہم اسراف کر رہے ہیں، جس وقت طلوع آفتاب ہو گیا ہے ہم سو رہے ہیں. یعنی مطلب میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور اپنی شہر کی، خود اپنی بات کر رہا ہوں. یعنی مطلب ہماری سب کی یہ حالت ہے کہ ہم سب مل کر اجتماعی طور پر ہم سورج کا گلا گھونٹ رہے ہیں، ہم روشنی کا قتل کر رہے ہیں. ہم جو ہے اللہ کی یہ جو روشنی ہے، یہ جو ہے کروڑہ کروڑ روپیہ اللہ کا ہم ضائع کر رہے ہیں. یہ انرجی ضائع کر رہے ہیں، یہ جو ہے سرمایہ ضائع کر رہے ہیں. یہ جو اس مملکت کا، اس سرزمین کا سب سے بڑا جو خزانہ ہے، یہ جو روشنی ہے، اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں.
جو وٹامن ہے اس وٹامن کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وٹامن ڈی ہے اس میں. یہ درختوں کو جو ہے اس کو وٹامن ملتی ہے. درخت جو مضبوط ہوتا ہے اسی جو ہے روشنی سے مضبوط، اسی آفتاب کی گرمی سے ہوتا ہے. تو لہذا یہ ہم کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم ضائع کر رہے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اسراف کر رہے ہیں. آپ کسی کا وقت لے لیتے ہیں، کسی کا پیسہ لیتے ہیں تو وہ لوٹانا سوچتے ہیں، لیکن کسی کی زندگی لیتے ہیں تو واپس کر سکتے ہیں. کسی کا وقت لیتے ہیں تو آپ واپس کر سکتے ہیں. تو اس میں امیر المومنین نے کتنا اہم نقطہ بیان کیا کہ جتنے لوگ، جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر بنے ہیں، بڑے بڑے انجینئر بنے ہیں، بڑے بڑے جو ہے پروفیسر بنے ہیں، بڑے بڑے دانشور بنے ہیں، وہ اسی وقت کو استعمال کر کے بنے. تو جو لوگ جتنا اس وقت کو استعمال کریں گے وہ لوگ جو ہے اتنا فائدے میں رہیں گے. اور جو ہے جتنے لوگ جو ہے رات کو دن بنائے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ہے پھر خرچ کر رہے ہیں، یعنی روشنی کو خرچ کر رہے ہیں نا، اللہ کی انرجی کو جو ہے خرچ کر رہے ہیں. وہ جو ہے جب تک اللہ جو ہے روشنی دے رہا تھا آپ نے استعمال نہیں کیا. اب جب روشنی ختم ہو گئی، اب اندھیرا چھا گیا، اب آرام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن جو ہے کیونکہ ہم جاگ رہے ہیں، پلمبر آ کے کام کرنا شروع کرتا ہے آپ کے گھر میں. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جو ہے پڑوسی ہمارا سو رہا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں، لیکن جو ہے آپ چونکہ جاگ رہے ہیں لہٰذا آپ کے گھر میں کام ہو رہا ہے. یہ ملک کا قانون ہی الگ ہے. لہٰذا ایک صاحب سے بحرین سے آئے تھے، اللہ ان پر رحمت نازل کرے. وہ کہتے تھے جو ہے ان کا نام بھی لینا جو ہے مطلب شرف کی بات ہے، قمر اسدی صاحب. وہ جو ہے وہاں رہ کے، بحرین میں رہ کے جو ہے انہوں نے یہاں یتیم خانہ بنوایا اور جو ہے وہ کیا. بہرحال وہ کہتے تھے بابا یہ سب کافر ہے بابا، بولتے تھے وہ میرے سامنے بولتے تھے. میں پوچھا کیوں کافر ہے؟ تو بولے بابا 12 بجے رات کو گانے لگاتا ہے، لوگوں کی نیند حرام کرتا ہے، تو یہ مومن ہے یہ لوگ؟ بھئی آپ کان میں لگا کے سنیے نا. آپ جو ہے نا جو ہے وہ پورا میوزک لگاتے ہیں رات کے 11 بجے، پورے لوگوں کی نیند حرام کرتے. تو لہٰذا آپ کا خود انسان سمجھے کہ خود اس کا جو ہے جاگنا، خود وہ تصور کرے کہ میں اسراف کر رہا ہوں. نہیں، رات میں جو لائٹ جلا رہے ہیں آپ اسراف کر رہے ہیں نا. آپ ایسے گھر بنا رہے ہیں جو روشن دان نہیں ہے، جو دن میں جو ہے آپ کو لائٹ جلانا پڑ رہا ہے. تو یہ یعنی ہم کو احساس تو کم سے کم گناہ کا ہونا چاہیے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. ہم جو ہے غلطی کرتے ہیں پھر ہم کو غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. یعنی انسان کو اس کی بھی آگاہی نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، پھر اس کا احساس بھی نہیں ہے غلط کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو ہے نظم امرکم وصلاح ذات بینکم، کہ آپس میں جو ہے میل ملاپ کو برقرار رکھو. انسانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے ایک دوسرے سے ملنے کا. آپ بتائیے، فون پہ بھی خیریت نہیں معلوم کرتے ایک دوسرے، کیونکہ وقت نہیں ملتا ہے. کیونکہ جو اصل وقت ہے نا اس کو ضائع کر دیتے ہیں، پھر وقت کہاں ملے گا؟ آپ دیکھیے صبح 5 بجے اٹھیے، پھر کتنا وقت ملتا ہے؟ لکھنے کا وقت ہے، پڑھنے کا وقت ہے، ملاقات کا وقت ہے، فون کا وقت ہے. کتنا وقت آپ کے پاس ہے؟ جب آپ پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ نظم امر جو ہے، یہ امیر المومنین تاکید کر رہے ہیں، اس بات پر وصیت کر رہے ہیں کہ نظم امر ہماری زندگی میں ہونا. ہماری جو طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، ہمارے جو ہے جتنے بھی ہمارا جو ہے نظام ہے، یہ سب جو ہے امیر المومنین کی وصیت کی خلاف ورزیوں کا نتیجہ ہے. بہرحال آپ دیکھیے، آپ جو ہے جو مرحوم تھے ہمارے اطہر بھائی کے والد صغیر حسین زیدی صاحب، جس کی برسی کی یہ مجلس رکھیں، تو آپ دیکھیے ان کی تمام اولاد میں یہ بات آئی، کیونکہ وہ صبح اٹھتے تھے لہذا پورا گھر صبح اٹھنے لگا. اور جو ہے پھر وہ ان کی اولاد میں یہ سب چیزیں جو آگے بڑھی ہیں، ایک انسان کی اس قربانی کی وجہ سے ہے کہ اس نے اپنی نیند کو خراب کر کے، زمانے سے لڑ کے، اور جو ہے رسومات پہ عمل نہیں کر کے کہ سب سو رہے ہیں لیکن میں جاگوں گا کیونکہ یہ حق ہے اور میں حق پہ عمل کروں گا. تو یہ جو تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. پہلے معصومین علیہ السلام برائے مفرت خوشیاں حضرات، علماء اکرام، مراجع مکرم، مجتہدین بالخصوص مغلی سردار محب اہل بیت شہید سید رضی موسوی، سید صغیر حسین زیدی کو علیہ الین جماعت معصومین جنت النعیم میں اولا مقام عطانے کے لیے، ہمت حضرت امام زمانہ علیہ السلام عطانے کے لیے بلند تر صلوات.
تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار یہ جو مرحومین ہیں ان کے درجات کو اللہ جو ہے بلند سے بلند اور مشہور کرے اہل بیت کے ساتھ. تو کب وہ اہل بیت کے ساتھ انسان مشہور ہوگا؟ جب دنیا میں جو ہے ان کا ہم غم اہل بیت کے ساتھ، وہ جو ہے دنیا میں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کی پسند کا کام کرے تو ان کے ساتھ جو ہے مشہور ہوں گے. تو روایت میں ہے کہ اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ مشہور ہوں تو ہمیں طولانی سجدے کرنا چاہیے، طولانی رکوع کرنا چاہیے، ہے نا، طولانی قیام کرنا چاہیے. یہ چیز ہمیں اہل بیت کے ساتھ مشہور کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی تعصی کر رہے ہیں. وہ طولانی سجدے کرتے تھے، ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. تو لہٰذا جو ہے وہ تالیان قرآن تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، ہے نا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر بھی قرآن کے ساتھ ہو، اہل بیت کے ساتھ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، اپنی زندگی کو قرآنی زندگی بنائیں تاکہ جو ہے دنیا میں بھی جو ہے عزت ہو، آخرت میں بھی عزت ہو. اب دیکھیے وہ لوگ، پیشہ تو پیشہ ہوتا ہے لیکن کچھ پیشے مقدس ہوتے ہیں، جیسے فوج کا پیشہ ہے. یہ پیشہ بھی ہے اور یہ پیشہ مقدس پیشہ ہے، جہاں جو ہے انسان حفاظت کرتا ہے اپنے ملک کی، اپنے دین کی، اپنی ملت کی، اپنے جو ہے مظلوموں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ جو پیشہ ہے یہ مقدس پیشہ ہے. بعض پیشے جو ہے مکروہ ہیں، بعض پیشے حرام ہیں، اسی طرح بعض پیشے مقدس ہیں، جیسے انسانیت کی خدمت. جیسے ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر کا کام، ہمارے بھائی ڈاکٹر ہیں تو ہمارے اطہر بھائی بھی جو ہے ہاسپٹل چلاتے ہیں، ہے نا. تو یہ جو ہے یہ کام بھی ہے، خدمت بھی ہے، ثواب بھی ہے اور مقدس پیشہ ہے. جیسا معلمی کا پیشہ ہے، ٹیچر کا پیشہ ہے. آپ معلم کا پیشہ کیا ہے؟ اس کے کوئی حق نہیں ادا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی زندگی بچاتا ہے. تو زندگی بچانے کی قدر کیا ہے؟ قیمت کتنی ہے؟ یعنی جتنی زندگی کی قیمت ہے اتنی ڈاکٹر کی قیمت ہے. تو زندگی کی قیمت کوئی دے سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر کی بھی قیمت نہیں دے سکتا. لیکن جو ہے اب یہ کہ اب ڈاکٹر اپنے پیشے کو جو مقدس ہے اس کو مقدس باقی رکھے، یا پھر دنیا میں دونوں قسم کے ڈاکٹر ہیں. کچھ وہ ہیں جو جان بچانے والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو جان لینے والے ہیں. جو جان بچانے والے ہیں ان کی قیمت جو ہے جان کی ہے، اور جو جان لینے والے ہیں ان کا عذاب جو ہے وہ ایک جان کا جو ہے قتل ہے. تو وہ لوگ جو ہے قاتل ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں چیزوں کو جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ فوجی ایسے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، آپ دیکھیں جو ملک فوجیوں کے ذریعے سے ظلم کروا رہا ہے وہ ظالم ہے، ظالم بنا رہا ہے. اور کچھ ملک ایسے ہیں کہ جو مظلوموں کا محافظ بنا رہا ہے. آپ دیکھیں ایک طرف ہم اسرائیل کے فوجیوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران کے جو فوجی ہیں ان پر ہم درود بھیج رہے ہیں، ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی ہم جو ہے ہماری کون سی ان سے رشتہ داری ہے جو ان کی مجلس کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو ہے مظلوموں کی حفاظت کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو ہے ہم کو ہر مظلوم کی جو ہے مدد کرنا چاہیے. یہ کربلا کا سبق یہ ہے. کربلا ہمیں یہ نہیں بتا رہا ہے کہ مظلوم اگر جو ہے فرزند علی ہو تو ہی آپ جو ہے اس مظلوم کی حمایت کریے، اور ظالم اگر جو ہے معاویہ کا بیٹا ہو تو ہی آپ مخالفت کریے. اگر کوئی معاویہ کا بیٹا نہیں ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں. اور مظلوم جو ہے وہ اگر علی کا بیٹا ہو تو ہی آپ کو تائید کرنا ہے، اور اگر کوئی علی کا بیٹا نہیں ہے اور وہ خدا نخواستہ مظلوم واقع ہوا ہے تو آپ کو اس کی مدد نہیں کرنا ہے. یہ نہیں، اسی کے اوپر تبلیغ یہی ہے. ہماری جو ذاکرین کی ذمہ داری ہے وہ مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ذکر ہے. اگر وہ چاہے کسی بھی جو ہے مذہب سے ہو. اب یہ کتنی الگ بات ہے، اور ہوتا یہی ہے. اور جو ہے معصومین نے یہ کہا ہے کہ شہادتیں ہماری اولاد کی قسمت میں آئے. یہ امیر المومنین کی تمنا تھی کہ میری شہادت بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہو، میں بھی اللہ کے کام آ جاؤں.
اور یہ انہوں نے جو ہے اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار میری تمام اولاد کو جو ہے وہ جام شہادت سے سیراب فرما، جس کی وجہ سے اللہ نے اس گھرانے میں اتنے شہید دیے ہیں، اتنے شہید دیے ہیں۔ امیر المومنین کی خوشنودی کا سبب ہے شہادت۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ناراحتی اور کراہت سے نہیں دی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ امام حسین علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم اجڑ رہے ہیں۔ روتے ہوئے امام حسین نے قربانی نہیں دی ہے، ان پر رویا جاتا ہے۔ وہ قربانیوں سے جو ہے نالا نہیں تھے، بلکہ ان کو اس قسم کا اطمینان تھا کہ کڑیل جوان کا لاشا اٹھاتے ہیں امام حسین، لیکن جو ہے اگر اندر سے انسان ٹوٹ جائے تو پھر اس کے جو ہے اس کی ہمت جواب دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، کہا پروردگار تقبل منا ھذا القربان۔ امام حسین نے دعائیں کی ہیں، امام حسین نے کہا پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ یہی نہیں کہ اکبر کی قربانی پیش کر کے کہا کہ اس کو قبول فرما لے، بلکہ علی اصغر کی قربانی پیش کر کے بھی یہی کہا تقبل ھذا القربان، کہا کہ پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ یہی نہیں، ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی یہ جذبہ قربانی امام حسین نے دیے۔ امام حسین علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ پروردگار میں نے تجھ پر منت رکھی ہے، تیرے دین کو میں نے بچایا ہے، منت نہیں رکھتے، بلکہ کہتے ہیں پروردگار انت الجواد وانا الفقیر، تو بخشش کرنے والا ہے، میرے پاس ہے کیا جو دوں۔ لوگ ایک چھوٹی سی قربانی دے کے منت رکھتے ہیں، احسان جتاتے ہیں۔ اگر امام حسین کے علاوہ کوئی یہ قربانی دے تو اس کی کیا جو ہے وہ کیسے اترائے گا، کتنی منت رکھے گا، نسلوں پہ منت رکھے گا، امت پہ منت رکھے گا کہ میں نے جو ہے اسلام کے لیے اپنے جوان بیٹے کی قربانی دی، اپنے بھتیجوں کی قربانی دی، اپنے بھانجوں کی قربانی دی، میں نے تو 6 مہینے والے کو قربان کر دیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام یہ نہیں کہتے، بلکہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے کہتے ہیں پروردگار تیرے دین کو حفاظت کے لیے اگر میرے بھائی عباس کے بازو چاہیے تو میں دے دوں، اگر تیرے دین کے لیے میرے کڑیل جوان کا سینہ چاہیے تو دے دوں، پھر منت بھی نہیں بلکہ کہتے ہیں پروردگار تو اسے قبول فرما لے۔ یہ امام حسین کا جذبہ ہے کہ پروردگار تو اس قربانی کو قبول کر لے۔ 6 مہینے کی قربانی دے کے کہتے ہیں پروردگار اس قربانی کو قبول کر لے۔ اور اکبر کی قربانی، علی اصغر کی قربانی، قاسم کی قربانی، اون محمد کی قربانی، خاندان کی قربانی، قبیلے کی قربانی، عزیزوں کی قربانی، دوست و احباب کی قربانی، اور ساری قربانیاں پیش کر کے خود تیر و تلوار کے درمیان آ کے کہتے ہیں پروردگار میں ان قربانیوں کو پیش کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی حق ادا کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں پروردگار میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ حسین کے پاس کچھ نہیں تھا، 1000 اکبر بھی ہوتے تو تیری راہ میں قربان کر دیتا، 1000 اصغر بھی ہوتے تو تیری راہ میں قربان کر دیتا، 1000 قاسم بھی ہوتے تو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ اور آخر میں کہا جب کوئی نہیں ہے تو پروردگار یہ جسم نازک تیرے حوالے، اب کوئی آئے تو تیروں کے لیے یہ حسین کا سینہ حاضر ہے۔ اگر تیرے دین کو میرے قتل کے بغیر استقامت نہیں مل سکتی تو اے تلواروں آؤ، اے تیروں آؤ، اے نیزوں آؤ، حسین کا جسم حاضر ہے۔ یہ کہہ کے حسین نے تیروں کا استقبال کیا، تلواروں کا استقبال کیا، اور یہی نہیں بلکہ حسین ابن علی تیروں کے ساتھ زمین پر آئے، جو سینے پہ تیر لگے تھے وہ پشت ظاہر ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ پروردگارہ ذکر خلیل